السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلیاً اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے درس کا موضوع ہے کہ والدین کے احسان کا بدلہ ایک انسان کبھی بھی چکا نہیں سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ مثال کے طور پر سورہ لقمان آیت نمبر 14 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهَنٍ، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ایک انسان کو اس کے ماں باپ کے تعلق سے یہ نصیحت کی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس لیے کہ حملتہ امہ وہنن علی وہنن، اس لیے کہ اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر کے، دکھ پر دکھ برداشت کر کے اسے اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے رکھا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے خاص طور سے ماں کی تکلیف کا ذکر فرمایا کہ ایک ماں اپنے بچے کو کس طرح سے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر کے اپنے رحم کے اندر، اپنے پیٹ کے اندر اسے اٹھا کر کے پھرتی ہے۔ اس لیے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے ماں کی تکلیف بڑھتی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پہلے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد خاص طور سے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ ماں کی تکلیف اور ماں کی پریشانیاں کچھ زیادہ ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ من ابرو، کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کا اپنی ماں کے ساتھ تم سب سے زیادہ حسن سلوک کرو۔ دوسری مرتبہ پھر یہ سوال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر یہی فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر تیسری مرتبہ یہی سوال ہوا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک زیادہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ یہی کہا امک، یعنی کہ اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر چوتھی مرتبہ یہی سوال ہوا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جب سوال ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد جو تمہارے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر حسن سلوک کرنے کا جب سوال ہوا تو 3 مرتبہ ماں کا نام لیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں کا نام کیوں لیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا نام اس لیے لیا، یہ 3 لمحے تکلیف اور پریشانی اور مشقت کے ایسے ہیں کہ اس کے اندر کوئی باپ شریک نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اندر اس عورت کا کوئی رشتہ دار شریک نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اندر اس تکلیف اور پریشانی اور مشقت کے اندر عورت کا شوہر بھی شریک نہیں ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی بھی دکھ درد اور تکلیف بانٹ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور سے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا 3 مرتبہ حکم دیا ہے۔ وہ 3 مشقت کے اوقات کون سے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ پہلا ہے کہ حمل کی مدت۔ اب جب حمل کی جو تکلیف ہوتی ہے 9 مہینے، تو یہ جو حمل کے ایام ہیں اور حمل کے ایام کی جو تکلیف ہے اسے کوئی بانٹ نہیں سکتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا جو مشقت کا لمحہ ہے جس کے اندر ایک عورت اکیلے اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے اور دوسرے کوئی بھی افراد اس کے اس تکلیف میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، وہ ہے بچے کی پیدائش کی تکلیف۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بچے کی پیدائش میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی مشقت اور کتنی پریشانی ہوتی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی ماں کا نام لیا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور تیسرا لمحہ جس کے اندر دنیا کا کوئی انسان ایک عورت کے دکھ اور درد میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہے دودھ پلانے کی مدت۔ جو مدت رضاعت ہے 2 سال، یہ 2 سال ایسے لمحے ہیں کہ ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے،
جو دودھ ایک عورت کے خون سے تیار ہوتا ہے اور اس کے جسم سے نکلنے والی ایک مرغوب اور بہترین غذا ہوتی ہے جس سے بچہ پلتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اب دیکھیے کہ دوسرے جتنے بھی افراد ہیں وہ عورت کے ان تینوں لمحوں کے اندر اس کے دکھ اور درد اور تکلیف کو نہیں بانٹ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسن سلوک کا سوال ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں کا ذکر 3 مرتبہ کیا۔